السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.alulhadith.net۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی، پاکستان۔ فون نمبر 05148303886، موبائل نمبر 0301561581، 034550933749۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے۔ قدر مشترک کی طرف دعوت کی۔ کیا دعوت تھی؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی ذرا سا بھی شریک نہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ اور فرمایا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی کسی کو یعنی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو، ولا یتخذ بعضنا، ہمارے بعض ہم میں سے بعض نہ اختیار کرے، نہ اپنائے، کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ آسان الفاظ میں من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ میرے ہاتھ میں تفسیر بیضاوی ہے، میں نے جاء الحق میں اس کے کئی حوالے پڑھے، مجھے لگتا ہے کہ امتحانی مسلمہ ہوگی۔ اب اس تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ولا یتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ کے معنی انہوں نے یہ لکھے ہیں، عبارت بالکل اسی طرح ہے، ولا نقول عزیر ابن اللہ، یعنی ہم ولا نقولا، یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات ولا نقول ولا المسیح ابن اللہ، نہ ہم یہ کہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، ولا نطیع الاحبار، اور نہ ہم احبار کی اتباع کریں۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ ایک دوسرے کو رب نہ بنانے کی۔ اب احبار کے معنی کیا ہیں؟ یہ احبار جمع ہے حبرن کی، بعضوں نے اگرچہ کہا حبرن، بعضوں نے اگرچہ اس کو حبرن پڑھا، اس کو حبر کہا جاتا ہے۔ حبر کی جمع ہے احبار، حبر کی جمع کیا ہے؟ احبار۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297 کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فرمان ہے، لا تسألونی، مجھ سے سوال مت کرو، کب تک؟ ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک تمہارے درمیان یہ حبر موجود ہے۔ اور یہ حبر کے لفظ انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ ان کے متعلق یہ الفاظ کہے۔ اور حبر کے ترجمہ شاہ احمد رضا خان بریلی مکتبہ فکر کے حبر کا ترجمہ صفحہ نمبر 167 اور آیت نمبر میں بتاتا ہوں، مولوی احمد رضا خان صاحب نے حبر کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیت ہے المائدہ کی، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اور آیت نمبر ہے جناب والا 44، آیت نمبر ہے 44۔ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ والربانیون والاحبار۔ اب احبار کے ترجمہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ کیے ہیں، اور فقیہ، احبار جمع، فقیہ یعنی احبار کے معنی فقہا ہیں، احبار کے معنی ہیں فقہا۔ حبر ترجمہ میں نے بتایا کہ حبر کوئی گندی گالی نہیں، بلکہ احبار متبحر عالم کو کہتے ہیں، فقیہ کو کہتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ بھی دکھایا آپ کو، تاج کمپنی لمیٹڈ کا چھپا ہوا، صفحہ نمبر 167 ہے اس کا۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ ہم فقہا کی اطاعت احبار کے معنی اعلیٰ حضرت سے بتائیں کہ فقیہ ہیں، نہ کریں، یعنی رب بنانے کا مقصد صاحب بیضاوی کے مطابق کیا ہوا؟ یہ نہ لگائیں، بہت گرمی ہو جائے گی، پہلے سے گرمی ہے، تو اس کے مطابق یعنی رب نہ بنائیں، رب نہ بنائیں۔ خود انہوں نے بیضاوی کا حوالہ میں نے دیا، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 163 نمبر کا صفحہ تھا۔ اب میں آپ کو سنانے چلا ہوں آیت قرآن مجید کی کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے،
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا. یہ امام اللہ کا ترجمہ تھا، جبکہ آیت کا ترجمہ یہ بنے گا، حبر کا ترجمہ خود انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں کیا تھا، فقہا. تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب انہوں نے اپنے فقہا کو، کنہوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے فقہا کو اپنا رب بنا لیا تھا. رب کس طرح بنایا تھا اس کی وضاحت بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن میں اس کو بیضاوی سے پڑھنے چلا ہوں. صاحب بیضاوی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے رب بنانے کے بارے میں، یہ لکھا ہوا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. قال عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما كنا نعبدهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی رب بنانے کا مقصد صرف عبادت نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی عبادت کریں تبھی آپ نے اس کو رب بنایا. اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ رکوع، سجدہ یا قیام کیا جائے، عبادت کی اور بھی بہت سی شکلیں. تو فرمایا کہ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس کانوا یحلون لکم ویحرمون فتأخذون بقولہم قال نعم قال هو ذاک. فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی باتوں کو وہ تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے، کچھ چیزوں کو حلال قرار دیتے، تم ان کو لے لیتے. کہا ایسا تو تھا بالکل، اللہ کے رسول عرض کیا ایسا ہی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت تھی، یہی تو ان کی عبادت تھی. تو یہ بات معلوم ہوئی یہ بات ہمیں اس سے کہ کسی کو رب بنانا یہ بھی ہے کہ کسی کے حرام کو حرام سمجھا جائے، کسی کے حلال کو حلال سمجھا جائے، یہ رب بنانا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ الشورى کے اندر یہ بات بیان فرماتا ہے. سورہ شورى قرآن مجید کی 42ویں سورہ ہے، 42ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت شریک کی جمع ہے، یہ شریک کی جمع شرکا ہے. تو فرمایا کہ ان کے شرکا ہیں جو ان کے لیے دین بناتے ہیں جبکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے امام ہمارے لیے دین بنا سکتے ہیں، ان کا حلال ہمارے لیے حلال ہوگا، ان کا حرام ہمارے لیے حرام ہوگا، تو پہلے تو وہ اس کی دلیل دیں کہ کس نے ان کو یہ بنایا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر اس طرح سے کوئی شرک کرے، اس طرح سے کوئی ان کی عبادت کرے، تو یہ میں نے جو لکھا ہے بعض صورتیں، اگر آپ اس بعض صورت کے مرتکب ہیں تو پھر یقیناً شرک کرنے والے مشرک ہیں. اور اگر آپ اس صورت کے مرتکب نہیں ہیں، جو صورت میں نے لکھی ہے بعض صورت، میں نے نہیں لکھا کہ ہر صورت، میرے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کی بعض صورتیں، اور بعض صورت کیا ہے؟ وہ بعض صورت یہی ہے کہ ہم صرف اپنے امام کے یا کسی فقیہ کے، کسی عالم کے، کسی مفتی، قاضی، مولوی، ملا کے قول کو حلال اور حرام کے لیے کافی سمجھیں تو یہ شرک ہوگا. بس جو کچھ انہوں نے بات کی ہے نا، ہمارا جواب تو ابھی ان کے الفاظ سے ہوئے، لمبی چوڑی انہوں نے تقریر کی دلائل دی، بات ہو گئی. آپ کو بولنے کی کیا حق ہے؟ میں نے بات سنا، یہ دستخط کرا لو صدیق بھائی سے، اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ ایک جب نہیں، میری بات سنے، اس میں کیا لکھا ہے؟ پڑھ تو لو یار، کیا لکھا اس میں؟ لکھا ہے کہ دو، دیکھو کوئی مسئلہ نہیں لکھا اس میں، سوال نہیں، کچھ نہیں. میں آپ سائن کر دیں، میں نے اچھا چلو بس آپ دیکھو، زبانی بھی کہہ دیا، انسان بتانا چاہیے نا، بس ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں. یہ 2 منٹ میں ذرا اپنی بات کر لوں، کیونکہ آپ نے لمبی چوڑی تقریر کی ہے نا، صرف یہ بات کر لوں 2 منٹ کی وجہ سے، کیونکہ تمہارے 10 منٹ سن لیے تو ہمارے 2 منٹ میں نہیں سن رہے. ہم نے ان سے صرف سوال کی وضاحت مانگی تھی، انہوں نے دلائل دینے شروع کر دی.
ये हमने नहीं मांगे थे उनसे, 12 इन्होंने दे दिए, अपने उनको तकलीफ करने का जो शौक था पूरा हो गया, और हमारा हालांकि वो चीज भी अभी मुझे नहीं रही। लेकिन आखिर में आके इन्होंने जो एक बात की ना कि हाँ जी शरीक जमा है शुल्का की, और हम शरीक करने वाले को मुशरिक कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड में ये बात में निकाल के सुन सकता है आदमी, इन्होंने मुशरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ठीक है ना, बस यही हम पूछना चाह रहे थे जो इनकी 15 के कहा बात सूरत में ही मैं कह रहा हूँ, हमने ये कहा खास सूरत में, बात सूरत में मैंने यही पूछा था जिसकी वजह से हमने ये टाइम जो भी लगा इब्तिदाई तकरीब 10 मिनट की, और इसके बाद पहली तकरीब 10 दोनों तरफ से, और उसके बाद 5 मिनट टाइम के लिए मतलब एक साथ आपको पाबंद करें। आप सिर्फ ये हमारे जो भाई हैं ये बता देंगे उनको भी और मुझे भी, इसके लिए भी हर आदमी नहीं बोलेगा। और अब मैं दोनों तरफ के लोगों को, सदर को भी और माउन को भी, सबको दरखास्त करूंगा कि कोई नहीं बोलेगा आप लोगों में से भी। उनको कहा टाइम बताने के लिए तो सिर्फ ये मुंह से कह दें, हाँ मुंह से कह दें कि वक्त हो गया, मुझसे कह दें तो इसके बाद बोलने की जरूरत नहीं है, रह जाती बाहर भी होगा नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। इमदाद कुन अजरंजो गम आजाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन, या गौसे आजम दस्तगीर पीरमा। हज़रात मोहतरम, जिस मौजू को मुत्तफ़क़ के तौर पर हमने तय किया तो तकलीद है, और ये एक ऐसी चीज है कि दुनिया में इसके बगैर किसी का भी काम नहीं चल सकता। कोई भी बंदा दुनिया का कोई फन उठा ले, दीन का कोई फन उठा ले, जब तक वो उसके जानने वाले की शागिर्दी नहीं करेगा, आंखें बंद करके तकलीद नहीं करेगा, उसका गुजारा मुश्किल है। और अगर वो किसी बच्चे को हम मदरसे में, स्कूल में दाखिल करवाएं और वो बच्चा पहले सबक पे उस्ताद उसे कहे अलिफ पढ़ो बेटा अलिफ, और वो बच्चा कह दे कि भाई इसकी दलील लाओ, अब वो बताओ उस्ताद उसे क्या पढ़ाएगा। इसी तरह बेशुमार आगे भी इसकी मसाइल है, समझाने के लिए ये दलाइल नहीं है, ये बातें समझाने के लिए है कि तकलीफ की अहमियत क्या है दुनिया में। तो जब दुनिया में इतनी अहमियत है तो दीन में देखें कितनी अहमियत है। और रब तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को क़यामत तक आने वाले बंदों के लिए एक राह हिदायत सिरात मुस्तकीम की तरफ, और हर नमाजी नमाज में पढ़ता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये मेरी पहली दलील, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। यानी हमको सीधी राह पर पहुंचा, उनकी राह पर कि तूने इनाम की, और उन लोगों की ना उन लोगों की राह जिन पे तेरा गजब किया, और ना उनकी जो गुमराह है। तो हर नमाजी नमाज में ये पढ़ता है, रकत में पढ़ता है, हर रकत में ये बात पढ़ी जाती है, या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चला, सिरात मुस्तकीम पर चला, सही रास्ते पे चला, जन्नत वाले रास्ते पे चला, यही सिरात मुस्तकीम है। और या अल्लाह उस रास्ते पर जिसपे तेरा इनाम भी हुआ, सिरात मुस्तकीम और इनाम वाले भी। अब कुरान करीम की आयत, सूरह फातिहा की आयत, अब इसकी तफसीर भी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से, हालांकि हदीस से भी और दीगर तफसीरें भी इंशाअल्लाह बयान होंगी, लेकिन जब ये कुरान की आयत और इसकी तफसीर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम से दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, फरमाया कि ये जिन पर इनाम हुआ है अल्लाह ताला का, वो इनाम याफ्ता लोग अंबिया अलैहिस्सलाम और सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। आज देख लो ये सारे कहाँ पर हैं, किस जमात में, किस फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, किस इमाम के मानने वाले हैं। अगर ये इनाम याफ्ता लोग
اگر ان سے کوئی ہٹ جائے تو وہ سیدھا جہنم کے راستے پہ جائے گا۔ آج سارے اولیاء اکرام اہل سنت و جماعت کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں، چاروں میں سے، اب پر ایک کسی نہ کسی ایک کو مانتے اور چاروں حق پر ہیں۔ لہذا جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ راستہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا، اب ہم انعام والوں کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں، کیوں جائیں؟ لہذا جو بھی ان بزرگان دین کو اور ان کے راستے کو، انعام یافتہ راستہ صراط المستقیم کے راستے کو چھوڑ کے جاتا ہے، سمجھ میں وہ پھر جنت کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور آگے یہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ایسے لوگوں کا راستہ نہیں جس پہ تیرا غضب ہوا، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ جو گمراہ، اس سے بچنا ہے، ادھر بچنا ضروری، ادھر چلنا ضروری، اور یہ واجب کا حکم ہے۔ جس سے بچنا جتنا ضروری ہے اور جن کے متعلق آج چلنا ضروری ہے، ادھر چلنا واجب، ادھر بچنا واجب۔ تو یہی وہ سارے صالحین تھے، جو ائمہ اربعہ اور دیگر اللہ تعالیٰ کے بندے صالحین اولیاء اکرام، ان کے راستے پہ چلنا۔ لہذا ایک یہ، دوسرے نمبر پہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے پہلے اول سب تک کرنے والے یعنی مہاجرین اور انصار، اور جو ان کے نیک روش کے تابع ہوئے، جو ان کے راستے کے اوپر چلے، فرمایا یہ وہ صحابہ اکرام ہیں اور ان کے ماننے والے۔ تو تمام تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے لی، اور صحابہ اکرام نے ساری تعلیم تابعین نظام کو دی۔ اب اگر تابعین کی کوئی چیزیں غلط کہتا ہے، اگر تابعین کا راستہ غلط کہتا ہے تو اسے صحابہ کا راستہ غلط کہنا پڑے گا، اور صحابہ کا راستہ معاذ اللہ اگر کوئی غلط کہتا ہے تو حضور علیہ السلام کی تعلیم پہ حرف آتا ہے، اور حضور کی تعلیم پہ حرف آنے کا مطلب قرآن کریم پہ حرف آتا ہے۔ لہذا ایسی شخصیت تابعین نظام وہ ہے، اور خود حدیث پاک میں آیا، اور میں میرا زمانہ بہترین، پھر میرے بعد والوں کا، پھر میرے بعد والوں۔ اس میں 3 زمانوں کی برکت کا بھی ذکر ہے، اس میں تابعین آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا جو تابعین نے اپنایا، ائمہ اربعہ نے اپنایا۔ یہ جس تقلید کے موضوع پہ ہم آج بحث کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہ سارا صحابہ اکرام کی تعلیمات ہے۔ اب اگر ائمہ اربعہ کو کوئی کہتا ہے، حقیقت میں وہ ائمہ اربعہ کو نہیں کہتا بلکہ صحابہ اکرام پہ حرف آتا ہے، کیونکہ سارا راستہ انہوں نے دکھایا، سارا اجتہاد انہوں نے کر کے دکھایا۔ اب دیکھیں بخاری شریف میں حدیث مشہور بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آئے، اور میں حضرت جنگ یمامہ میں اتنے قاری شہید ہو گئے، اتنا مسئلہ ہو گیا، آہستہ آہستہ اگر یہ حافظ اس طرح ختم ہوتے گئے تو کیا مسئلہ بنے گا؟ یہ مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، نہیں تو بخاری شریف نکال کے دکھانے کو تیار ہو تو حضرت قرآن کو جمع کر لیں، اور میں وہ کام کیسے کروں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو کیسے کروں؟ یہ تو ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا اور کوئی بھی دلیل نہیں ہے، لیکن واللہ خیر، کہ یہ خیر ہے، اچھا ہے، اور میں وہ کام کیسے کروں؟ بحث ہو رہی، دونوں خلفاء راشدین، دونوں جنتی، ارے یہ کیسے کر لوں جب حضور علیہ السلام نے نہیں کیا؟ یہاں سے بھی کئی مسئلے ایسے ہیں، معلوم ہوا کئی کام حضور علیہ السلام نہیں کریں گے، صحابہ اکرام کریں گے، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ایک اور مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا میرے راستے پہ جس طرح چلو گے، میری سنتوں پہ چلو گے، میرے خلفاء راشدین کی سنتوں پہ بھی چلو۔ لہذا تو فرمایا میں وہ کام کیسے کر لوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ اصرار کرتے ہیں واللہ خیر، واللہ خیر۔ دیکھیں اچھا کام ہے، ٹھیک ہے کوئی دلیل نہیں ہے، مگر اچھا کام ہے، یہ رائے ہے، یہی میری کوشش ہے۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس بات سے میرا سینہ کھل گیا، میرا سینہ کھول دیا آپ نے، تو باقی یہ بات خیر کی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ یہ کام تم کرو،
یہ بھی اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں، یہ کام تم جمع کر. آپ فرماتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ایسا کام مجھے دے دیا کہ اگر پہاڑ کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کرنا پڑ جاتا تو میرے لیے آسان تھا، مگر قرآن کو جمع کرنا واقعی بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے. پھر بھی میں نے ان سے یہ بات کی کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی تو میں کیسے کر لوں؟ فرمایا یہ خیر ہے، یہ خیر کا کام ہے. آخر زید بھی اس بات پہ راضی ہو گئے اور پھر آگے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا. معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ اپنی رائے، اچھی رائے جس کو قرآن نے منع نہیں کیا، حدیث نے منع نہیں کیا، اور اس اچھی رائے کے مطابق آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے. یہ سب انہی کی جمع کردہ کوششوں کا نتیجہ ہے اور انہی کے ذریعے سے پھر تابعین، پھر تبع تابعین حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. مگر ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ تابعین کی ساری دولت، ساری علم، ساری ان کی محنت اور سارا ان کا شریعت سب کچھ صحابہ اکرام سے لیا اور صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لہذا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مبعوث ہوئے اور آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پہنچایا اور ذریعہ ہمارے لیے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، افضال، اولیاء، صلحاء، علماء کی شکل میں آج ہمارے پاس دین محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے اور صحابہ اکرام کی تعلیم ان ائمہ اربع کی تعلیمات میں موجود ہے. اب اگر کوئی کہے کہ دیکھو جی یہ چاروں میں اختلاف تھا، ہم اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں بھی اختلاف ہوا، مگر اس اختلاف کا ایسا معنی نہیں لے سکتے کہ جناب کسی کو جتنی معلومات تھی اس حوالے سے انہوں نے اس کو بیان کیا. لیکن جو فقی صحابہ تھے اور جتنے بھی صحابہ فقی تھے اور ثقہ تھے اور جناب اعلیٰ درجے کے خلفاء راشدین اور پھر ان کے قریب یہ ترتیب بھی آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. لہذا صحابہ اکرام کی تعلیمات ہمیں تابعین کی شکل میں اور تبع تابعین کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. اگر تابعین کی کوئی باتیں، کوئی عمل و تعلیمات، اگر ان کا طریقہ غلط ہوتا تو آج کوئی بھی ولی ادھر نہیں ہوتا، کوئی بھی نیک ادھر نہیں ہوتا اور کوئی بھی سچا ادھر نہیں ہوتا. تو یہ سچے ہونے اور اولیاء اکرام صالحین کے ہونے کی اور اس کے لیے سورہ فاتحہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہر نمازی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پڑھتا ہے یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تم نے انعام فرمایا، اور ہمیں مغضوب جو ہے جن پہ تیرا غضب ہے ان سے بچا. اب اس چیز سے ہٹ جائے، صحابہ کے راستے، تابعین کے راستے سے اور صالحین کے راستے پہ ہٹ جائے، اور میں یہ مغضوب بھی ہے اور ضالین بھی. تو یا اللہ نے جس طرح تو نے بچنے کا حکم دیا اس طرح ان کے راستے پہ چلنے کا حکم دیا. تو الحمدللہ ہم چاروں اماموں کو برت مانتے ہیں اور چاروں اماموں میں سے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. مولانا جہانگیر نقشبندی صاحب نے کچھ گفتگو فرمائی ہے. یہ دعوے کا صفحہ دیں پلیز، اس میں دعویٰ نہیں. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں پہلے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ متفقہ موضوع تقلید ہے. معذرت کے ساتھ تقلید ایک عمومی لفظ ہے، ہمارا ایک خاص لفظ سے گفتگو ہو رہا ہے. تقلید شخصی صرف تقلید نہیں، اس کو یاد رکھیے گا. تقلید اور تقلید شخصی میں کیا فرق ہے اس کی وضاحت کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کا یہ دلائل پہ میں عرض کروں گا، مولانا چونکہ مدعی ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں، ان کا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے، میں جواب دوں گا، ان کے جوابات ہی زیادہ دوں گا. تو یہ لکھتے ہیں کہ ہماری پہلی دلیل جو انہوں نے پیش کی تو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع متفقہ تقلید شخصی اس کو یاد رکھیے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. کس کے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. سب سے پہلے تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعی مقلد ہیں. مقلد کے معنی ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ بیان کریں گے اور اس کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ مقلد کے معنی ہی ہوتے ہیں بغیر دلیل کسی کی بات ماننا، دلیل میں نظر کیے بغیر یا بغیر دلیل کسی کا ماننا. تقلید کی تعریف امام ابو حنیفہ سے دکھائیں اگر واقعی آپ ان کے مقلد ہیں. پھر
پھر تکلیف کے شخصی کے واجب ہونے کا حکم بھی ان سے دکھائیں. مولانا نے پہلے جو اسکول کی مثال دی نا کہ جی استاد کہے پڑھو الف, بچہ اگر الف نہ پڑھے کہے دلیل لاؤ تو اسے پڑھ نہیں سکے گا, واقعی نہیں پڑھ سکے گا. لیکن سوچئے کہ الف کو الف ماننا کیا تکلیف ہے؟ تکلیف کہتے ہیں کسی کی بات کو بلا دلیل ماننا. الف تو الف ہے, اس کے الف ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ الف تو الف ہے. اگر میں آپ سے کہوں یہ پین ہے, آپ مان لیں کہ واقعی پین ہے, تو یہ تکلیف ہے. اس کا مطلب آپ میرے مقلد ہوئے, اس کا مطلب وہ بچہ استاد کا مقلد ہے. اگر وہ بچہ استاد کا مقلد ہے, آپ کہیں گے بچے کو دین کا مکلف نہیں ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے. کوئی میری عمر کا غیر پڑھا لکھا شخص پڑھنے چلا جائے, اس کو استاد کہے بیٹا پڑھ الف با تا تا الی یا تک, وہ تو استاد جی وہ تو ظلم ہو جائے گا. ابو حنیفہ کا مقلد رہے گا نہیں, استاد جی کا مقلد بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ استاد نے کہا پڑھ الف با تا سا, اس نے پڑھ بھی لیا. اب تو ابو حنیفہ کا مقلد رہا نہیں. یہ تکلیف کے خلاف دلیل دے رہے ہیں یا تکلیف کے حق میں؟ ذرا سوچ سمجھ کر تو بولیں. پھر جناب والا نے آیت پیش کی صراط الذین انعمت علیہم. اس کا ترجمہ اگر میں کروں تو شاید یہ نہ مانے, ان کا سب سے معتبر ترجمہ یعنی کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ اور اس کے نیچے ترجمہ, اس کے نیچے تفسیر سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی. اب یہ دیکھیے اس آیت کا ترجمہ کہتے ہیں کہ راستہ ان کا, صراط الذین, الذین اس میں موصول ہے, الذین اس میں موصول ہے اور جمع ہے, جمع واحد نہیں ہے. شخص کے معنی ہوتے ہیں آدمی اور شخصی کے معنی ہوتے ہیں خاص آدمی, معین آدمی. آپ ایک خاص معین آدمی کی تکلیف کرتے ہیں. فرمایا صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, ان کا راستہ. اور پھر مولانا کہتے ہیں کہ یعنی یہ ان کے خلاف ہے. مولانا تکلیف شخصی کے قائل ہے. اور اگر اس آیت سے نکلتا ہے تکلیف کا ثبوت تو اس سے پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگوں کی تکلیف کرنی چاہیے, ایک کی نہیں. الذین جمع کا صیغہ ہے, یہ جمع کے لفظ ہیں, واحد کے لفظ نہیں ہے. اگر ہوتا نا صراط الذی انعمت علیہ وٹ علیہم, اگر مولانا نے کچھ گرامر پڑھی ہو تو مولانا کو پتا ہوگا ہم بھی جمع کا صیغہ ہے, واحد کا نہیں. تو یہ جمع کے دلائل ہیں. اور آگے جو مولانا نے کہا کہ اس کی وضاحت بھی قرآن مجید کے اندر ہے, میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ پھر احمد رضا خان صاحب کے ترجمے سے ہی بتاؤں گا. آیت نمبر جناب والا یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. انعم اللہ علیہم کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو انہوں نے پڑھی. نمبر بتا شان رکھتے ہیں, آیت نمبر کیا؟ خیر انہوں نے آیت پڑھی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کا آپ ترجمہ پڑھیں, ان سے پوچھیں یعنی جس نے جو جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ من النبیین وہ انبیاء میں سے, والصدیقین صدیقین میں سے, والشہداء شہداء میں سے, والصالحین صالحین نیکوکار لوگوں میں سے. پہلی کیٹیگری میں ان کو کوئی نظر نہیں آیا, دوسری کیٹیگری میں ان کو کوئی نظر نہیں آیا, تیسری بھی تیسرے درجے میں بھی ان کو کوئی نظر نہیں آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صالحین میں سے ہیں. پھر صالحین کہا ہے, رجل واحد نہیں ہے اور رجال دلالت کرتا ہے اس پر, کئی لوگ دلالت کرتے ہیں. صالحین صرف کوئی ایک شخص نہیں ہے, بہت سے صالحین لوگ ہیں. اب ان صالحین میں سے لا محالہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف کرنا یا ان کے علاوہ باقی تین اماموں سے کسی ایک کی تکلیف کرنا, اس کا ثبوت دو مولانا. یہ جو آیت آپ نے پڑھی یہ آپ کے خلاف تھی. اسی طرح آپ نے ایک آیت پڑھی سورہ توبہ کی اور آیت نمبر 100 تھی وہ, اس کے اندر جو آپ نے یہ آیت پڑھی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. فرمایا اور جو سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار ہیں اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں. دیکھیں سابقون جمع کا صیغہ ہے, الاولون جمع کا صیغہ ہے, اور
پھر آگے من المہاجرین والانصار، مہاجر بھی اور انصار بھی. مہاجرین بھی جمع کا صیغہ ہے، مہاجرین بھی. میرے خیال سے آدادیہ کلاس میں اور کلاس اولا میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کون سا اس میں جمع ہے اور اس میں واحد کیا ہے. واحد اور جمع کے اسباق تو پہلی دوسری کلاس میں پڑھائے جاتے ہے نا. تو مولانا نے اگر گرامر پڑھی ہو تو مولانا کو معلوم ہوگا یہ جمع کیسی ہے. مولانا آپ تقلید شخصی کو واجب ثابت کرنے بیٹھے ہیں. تقلید شخصی کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک آدمی کی تقلید، کسی ایک آدمی کی تقلید، کسی ایک آدمی کی تقلید. اس آیت میں مہاجرین اور انصار کی جو اتباع کریں گے، جو ان کے رستے پہ چلیں گے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوگا. مہاجرین اور انصار کا کیا راستہ تھا؟ اسلام کے علاوہ اور کون سا راستہ تھا بتلائیں. اب اگر میں یہ بات بھی اپنی طرف سے کہوں تو شاید مولانا کو پسند نہ آئے، اس لیے میں انہی کے احمد یار خان نعیمی صاحب کتاب جاء الحق مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور صفحہ نمبر 36، یہ احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. کہتے ہیں اگر تقلید ضروری تھی تو صحابہ کرام کسی کے مقلد کیوں نہ ہوئے؟ یہ سوال ہے. جواب میں کہتے ہیں جواب، صحابہ کرام کو کسی کے تقلید کی ضرورت نہ تھی. سنا آپ نے؟ کس کی طریقے سے چلنا ہے؟ مہاجرین و انصار، مہاجرین و انصار وہ کون تھے؟ مقلد نہیں تھے، تقلید نہیں کرتے تھے. میں نہیں کہتا، حکیم الامت بریلیوں کے کہتے ہیں احمد یار خان نعیمی صاحب. پھر آگے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑی نہ کہ صحابہ کرام کو، یعنی تقلید کی ضرورت نہیں پڑی، صحابہ کرام کو ضرورت ہی نہیں پڑی. اگر صحابہ کا ہی رستہ اپنانا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا تو مولانا صحابہ کا رستہ اپنائے نا. صحابہ تقلید نہیں کرتے تھے، آپ بھی تقلید نہیں کریں. ہاں پھر آپ نے مجھے لکھا کہ شاہ ولی اللہ نے کہا حجت اللہ البالغہ میں کہ 4 اماموں کے لیے 5-6 کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. اسی شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تقلید 4 صدی کے بعد شروع ہوئی. 4 صدی کے بعد تابعین میں گزر چکے تھے، ہے نا. آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ میں تقلید کی مثال کہاں سے لائیں گے آپ؟ صحابہ صرف قرآن و سنت کی پیروی کرتے تھے. پھر مولانا سے میں کہوں گا کہ اپنا دعویٰ پڑھے ذرا. ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی 4 ائمہ میں کسی ایک کی تقلید شخصی کو ہم واجب سمجھتے ہیں، اس کے منکر کو ہم گمراہ مانتے ہیں. یہاں مراد کفر و شرک نہیں، ماخذ قرآن کریم حدیث مبارکہ، اپنے دعوے کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے. مولانا ائمہ میں سے 4 ائمہ میں سے کسی ایک شخص، اگر آپ شافعی امام شافعی کی کرتے ہیں تو امام شافعی کی کریں. بس میں مفتی جلدی بولے گا. آدھا مناظرہ تو فیصلے کے قریب پہنچ گیا. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے جمع کر لفظ استعمال کیا کہ ہم تقلید شخصی بھائی کے متعلق بات کرتے ہیں. انہوں نے جمع تسلیم کر لی. یہ سب حضرات نے سنا اپنی کانوں سے اور کئی مرتبہ سنا. اچھا اب چونکہ تقریب 5-7 منٹ کی ہوئی، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے تو دیکھا جمع تک تو بات آ گئی اور بندے نے اپنے منہ سے تسلیم کر لیا. ہم 4 ائمہ اربعہ کو مانتے کہ وہ 4 حق کر ہیں، لیکن تقلید ایک کی کرتے. تو یہ جمع ہوئے 4 یا نہیں؟ تو معلوم ہے 4 تک تو یہ آگا بھی ایک کا ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے حضرات. اب اس سے ادھر ادھر جانا میں سمجھتا ہوں انسان کی زبان اور لوگوں کے سامنے بیان وہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس سے پھرنا یا پلٹنا کسی عالم دین کی شان نہیں. ایک بات. دوسری بات، کئی جگہ انہوں نے سلسلے کو جمع کے صیغوں سے ثابت کیا. جہاں لگ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اگر تقلید ضروری تھی کہ صحابہ کرام کسی کے مقلد کیوں نہ ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی. آگے لکھتے ہوئے تو حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہیں. ائمہ دین امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ وغیرہ، کہ ان سب کی پیروی کرتے ائمہ دین ہی کی مسلمان پیروی کرتے. اب اس بات کے لیے کہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے اور ائمہ دین نے کیا کیا اور ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر وہ حدیث نقل کرتے ہیں جہالت میں اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے، یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کرو گے
تو ہدایت پا جاؤ گی، جنت کے راستے پہ چلی جاؤ گی. لہذا اب یہ تکلیف کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آیت نمبر 3 ملاحظہ فرمائے. وہ جمع کے حساب سے انہوں نے دونوں چیزیں مانی ہیں سورہ فاتحہ میں، اور بس سابقون الاولین من المہاجرین والی آیت میں بھی انہوں نے جمع مان لیا. تو آئمہ اربعہ تک تو بات آ گئی، صرف ایک واحد کا صیغہ اور واحد شخصی بتانا ہے. باقی انہوں نے کہا تقلید کا معنی. تقلید کا معنی یہی ہے کہ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا اور اس پر اعتماد کیا کہ بھائی یہ بندہ نیک ہے، شریف ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، یہ جانتا ہے مجھے غلط نہیں بتائے گا. اب بغیر دلیل کے اس پہ بھروسہ کر لیا، دیکھے گا کہ کیا دلیل ہے اس کے پیچھے. یہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک نہیں بے شمار حوالے سے کہ صحابہ اکرام نے مسئلے بتائے، سامنے والے نے دلیل نہیں پوچھی، مسئلہ حل ہو گیا. یہی تابعین کرتے تھے. آیت نمبر 3 سماعت فرمائیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور نہ یہ مناسب ہے کہ مسلمان سارے کے سارے نکل پڑے کہ دین کیا ہے کیسے سیکھے. سارے نہیں فرمایا کہ ایک قوم اور اس میں سے بھی چند آدمی نکل جائیں اور تاکہ فقہ سیکھیں، دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جو اپنی قوم میں جائیں تو ان کو سمجھائیں تاکہ وہ بچتے رہیں غلط راستے سے، برائیوں سے، گناہوں سے. اب دیکھیں اگر ایک جماعت میں 200 آدمی، کروڑوں میں سے 200 آدمی نکل کے فقہ سیکھ لی، قرآن سیکھ لیا، حدیث سیکھ لیا، دلائل سیکھ لیے، اب وہ 200 علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ الگ الگ بندہ جا رہا ہے، جا کے بتا رہا ہے. اب بندہ پوچھتا ہے بھائی نماز کے متعلق، ہاتھ اٹھانے کے متعلق، فلاں کام کے متعلق. یہ بندہ فقہ سیکھ کر آیا ہے، 15 سال اس نے مفتی کا کورس حاصل کیا ہے، اپنا سب کچھ ٹائم نکال کے جب یہ مفتی بن گیا. اب جو مسئلہ بتاتا ہے یہی قرآن کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سارے نہیں نکل سکتے، تھوڑے سے نکلو، اور تھوڑے سے جب نکلو اور وہ سیکھ کر جب آئیں تو وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں کہ تقلید کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لو، کوئی بات نہیں، ذہن غلطی سے ہو تو یہ بات ذہن نشین فرما لو کہ تقلید کا تعلق اجتہاد سے ہے. براہ راست اگر قرآن سے دلیل موجود ہے کہتے ہیں جمع تک تو بات آ گئی، بندے نے تسلیم کر لی. دیکھیے اگر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اگر اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے، مولانا لگتا ہے کہ عربی گرامر کے ساتھ ساتھ اردو گرامر پر بھی توجہ دینی پڑے گی. اگر ایک شرطیہ جملہ ہے ان کیس، انگلش میں کہتے ہیں نا ان کیس، اگر ایسا ہوتا تو ان آیات سے تقلید ہرگز ثابت نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں کہ صحابہ کی بات آگے احمد یار خان نئی صاحب نے وضاحت کر دی کہ صحابہ تو پیشوا تھے. اگر صحابہ پیشوا تھے، پیشوا کے لیے ہم عربی زبان میں عموماً پیشوا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عموماً اس کے لیے ہم عربی میں امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام امام تھے. اگر صحابہ کرام امام تھے تو آپ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام کیوں بنایا، پھر اپنے خلاف بات کی. پیشوا صحابہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں. پھر کہتے ہیں تقلید کا مطلب، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سچے پکے ٹھکے کھڑے مقلد ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقلید کا ثبوت پیش کرو، تقلید کی تعریف پیش کرو. اس کا جواب ندارت. پھر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے، پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تقلید کا ثبوت اس طرح مل گیا کہ صحابہ کرام جاتے تھے، مسائل پوچھتے تھے اور وہ جواب دے دیتے تھے. اس طرح جو ہے کہتے ہیں کہ جی تقلید کا ثبوت مل گیا. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کسی نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہنے لگے میرا نام یوسف ہے. اس نے کہا کیسے، کہنے لگے الف بے اب تے دے تب یوسف. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر سوال کرنا تقلید ہے، جواب معلوم کرنا تقلید ہے، بھائی آپ خود بتائیں ہم میں سے ہر شخص جو عام لوگ ہیں کیا وہ اپنے اپنے مولویوں کے پاس جا کے سوال نہیں کرتے؟ تو آپ مولوی کے مقلد ہیں یا امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں؟ اگر آپ مولوی کے مقلد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ان سے سوال تو کیا، انہوں نے جواب دیا، آپ نے ان کے جواب کو ایکسپٹ بھی کیا، تسلیم بھی کیا، تو آپ ان کے مقلد ہو گئے کیا؟
پھر کہتے ہیں تکلیف کا مطلب میں نے ابو حنیفہ سے پوچھا تھا، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. پھر انہوں نے آیت پڑھی فلولا نفر والی. اب میں دوبارہ یہ آیت سنا دیتا ہوں آپ کو کہ آیت میں لکھا ہوا ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مولانا گرامر کی بات پھر آ گئی. ترجمہ ہے اس کا کیسا تو ممکن نہیں ہے کہ تمام کے تمام مومن نکل کھڑے پڑے. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے کل فرقۃ منہم طائفہ، احمد رضا خان اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں، یعنی ہر گروپ میں سے ہر لوگوں میں سے ایک پوری جماعت نکلے اور دین کا تفقہ حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں، واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں. یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے کہ ایک جماعت نکلے. یار جماعت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو کہتے ہیں. اپنے خلاف دلیل. یہ آپ تکلیف شخصی کو ثابت کر رہے ہیں یا تکلیف شخصی کی ریل لگا رہے ہیں؟ پھر ترجمہ آپ کے اعلی حضرت جن کو آپ القاب دیتے ہیں الشاہ امام احمد رضا خان، عاشق ماہ رسالت، شمع پروانہ رسالت ہے نا، عظیم المرتبت، عظیم البرکت، برکت، یہ سارے جن کو آپ احکام دیتے ہیں، جن کو آپ نے اپنے اس 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا ہے، ترجمہ بھی ان کا ہے. کہیں بریلیت نہ ہاتھ سے چھوٹ جائے. حنفیت تو گئی اس لیے کہ امام حنیفہ نے تکلیف کا حکم ہی نہیں دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو تکلیف کا حکم ہی نہیں دیا. اگر دیا تو دکھاؤ ان کا حکم تکلیف کا کہ انہوں نے کہا کہ جی میری تکلیف واجب ہے یا کسی امام کی تکلیف واجب ہے، دکھاؤ بتاؤ. پھر وہ خود کس کے مقلد تھے؟ پھر ان سے تکلیف کا میں نے کہا تھا کہ تاریخ پیش کرو، وہ تاریخ بھی نہیں آئی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب جماعت جمع ہے، لیے تفقہ حاصل کریں، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. پہلے مضارع جمع کا صیغہ ہے تاکہ وہ تفقہ حاصل کریں. پھر جمع آ گئی لینذروا، پھر جمع آ گئی قومہم، ہم پھر جمع آ گئی. رجعوا اس میں بھی ہم کی ضمیر ہے، یہ بھی جمع آ گئی. الیہم پھر ہم جمع کی ضمیر، لعلہم پھر جمع، یحذرون سب جمع ہیں. مولانا ایک کی تکلیف ثابت کرو، ایک کی پوری جماعت کی تکلیف. اگر اس آیت سے تکلیف ثابت ہوتی ہے تو پوری جماعت کی ثابت ہوتی ہے. بتائیے آپ پوری جماعت کی تکلیف کیوں نہیں کرتے؟ اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے دین جو ہے کہاں سے حاصل کیا؟ قرآن و سنت سے. سن لیجیے رب کا قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. فرمایا کہ جو رضاعت دودھ پلانا چاہے اپنے بچے کو کمپلیٹ 2 سال، حولین 2 سال کو کہتے ہیں. رب مزید تاکید بیان کرتے کامل نہیں، مکمل کس کے لیے؟ جو پورا کرنا چاہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہوا ہدایہ میں کہ وہ فرماتے ہیں ثم مدت الرضاع 30 شهرا عند ابي حنیفہ وقال سنتان، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دودھ پینے کی مدت 30 مہینے. 30 مہینے مسلمانوں آپ کو پتا ہوگا کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال. رب کہے، رب کا قرآن کہے 2 سال. ہدایہ ابو حنیفہ کا قول بتائے 2.5 سال ہے. سورہ لقمان کے اندر ابھی دیتا ہوں، سورہ لقمان کے اندر ہے وہ قصالہ فی عامین، 2 سال کے اندر اندر دودھ چھڑانا ہے. اور پھر کہتے ہیں ان کے دونوں صاحبین نے کہا 2 سال ہے، وہ قول شافعی، یہی قول شافعی ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے؟ حملہ و قصالہ 30 شہرا، لیکن یہ دلیل ہے ولہما کی. ولہما تسمیہ کا صیغہ ہے مولانا. صاحبین کے بارے میں یہ ولہما صاحبین کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ صاحبین کی دلیل ہے. اگر یہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حمل اور فصال یعنی حمل پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلانا یہ 30 مہینے میں ہوتا ہے. تو کیا حمل 30 مہینے کا ہوتا ہے؟ حمل 2.5 سال کا ہوتا ہے، 9 مہینے کا ہوتا ہے، کم سے کم 6 مہینے کا ہوتا ہے. اس آیت کی یہ تفسیر ابن کثیر مجھے دے، ابھی دکھاتا ہوں. اس کے اندر یہ تفسیر حضرت عثمان اور حضرت علی سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر حمل کی کم سے کم مدت بیان کی گئی ہے اور دودھ کی مدت پوری 2 سال ہے. اپنے بیٹھ کے یہ بھی جو ہدایت کا حوالہ دیا تو تھوڑا ہدایت دیکھ لیں مہربانی. وہ سبا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، جمع کا لفظ مزید انہوں نے اچھی طرح پکا کر دیا اور میں چاہتا ہوں آئندہ بھی یہ کرتے رہیں تاکہ جمع ائمہ اربع ہمارے لیے ایک دلیل حجت انہی کے منہ سے ہم سنتے رہیں کہ ائمہ اربع تو جمع مانیں گے نا، تو 4 امام کو تو جمع کہیں گے نا. یہ تو دنیا اور عربی کا سب کا قانون ہے. اور واحد
ایک کے لیے واحد اور دو کے لیے تسمیہ آتا ہے اور تین پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے. لہذا یہ ہونے کے بعد دوسری بات انہوں نے ایک بات یہ وہ سوالات اب شروع ہو گئے کہ یہ امام ابو حنیفہ نے کہا تقلید کا ہو رہا انہوں نے تقلید کا کہا تو پھر ان کی تک ان کا استاد کون ہے پھر اس کا استاد کون ہے. اب یہ قیاسی باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دلائل ان کے پاس ہو گیا ختم تو انہوں نے قیاسی سوالات شروع کر دیے. میں آپ کی خدمت میں پھر قرآن کریم کی چوتھی دلیل پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے تین پیش کر چکا ہوں اور جس میں کم از کم جمع کا صیغہ ثابت ہو گیا. اب سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول اور اپنے فرما رواؤں کی تابعداری کرو. اس میں حاکم بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں علماء بھی ہیں. جو بھی تفسیر کرنا ہے یہ انشاءاللہ میں ان کی تفسیر سنائی سے ثابت کرتا ہوں. تو پتہ چلا ایک اللہ کی اطاعت, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اس کے بعد اولی الامر منکم. اب اس میں منکم اگر جمع کا صیغہ ہے تو ہمارا مدعا وہ بھی ثابت ہے کہ کوئی امام شافعی کا ماننے والا ہے, کوئی امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے, کوئی امام احمد بن حنبل کا ماننے والا ہے, کوئی امام مالک رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ہے. اور اگر کسی کے بھی کوئی ایک کی کر رہا ہے, کوئی حاکم کی کرتا ہے تقلید یا اس کا حکم مانتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے, الحمدللہ ہمارا مدعا یہاں سے بھی ثابت ہے. اس سلسلے میں ان کی تفسیر سنائی قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ دیر نہیں لگے گی, کافی قریب آ گئے ہم لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 051-4830-386. موبائل نمبر 0301-561-5881 0345-509-3749. یہ ترجمہ بھی ثناء اللہ امرتسری صاحب ان کی جماعت کے معتبر عالم ہیں اور تفسیر بھی انہیں کی لکھی ہوئی اور صفحہ 104 ہے, سورہ نساء ہے, 5واں پارہ ہے. اس میں یہ واطیعوا اللہ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول اور اپنے میں سے فرما رواؤں کی تابعداری کیا کرو. اب اس کی یہ ترجمہ ہے, یہ حکم دے رہا ہے کہ تابعداری کرو. اب اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ بے شک کیونکہ اولی الامر سے بادشاہ حکام مراد ہیں اور بے شک یہ بھی سلف سے منقول ہے کہ علماء دین مراد ہیں. دونوں باتیں انہوں نے تسلیم کی تو علماء دین بھی مان لیا اور حکام بھی مانے. ہمارے لیے دونوں چیزیں کا ثبوت ہمارے مدعا کے لیے کافی ہے. تو فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ دونوں مراد ہیں, اس میں کسی عالم کی تخصیص نہیں. دوسرا یہ کہ عالم کی تقلید کا حکم جبھی تک ہے کہ اس کا قول قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے چاروں ہمارے امام اعظم اور دیگر امام سارے قرآن اور حدیث کے مطابق اجتہاد کرتے تھے اور اس کا ثبوت انشاءاللہ تعالی اور بھی آیتوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. اب تفسیر سنائی سے بتا دیا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم سے بتا دیا کہ اس میں مجتہدین بھی ہے, علماء بھی ہے اور سلاطین بھی ہے, اور جو اپنے اپنے علاقے میں ہوگا وہ فرد واحد ہوگا. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر جو کچھ سیکھا اور اپنے افریقہ چلے گئے, مصر چلے گئے, شام چلے گئے. اب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ہاں جاؤ یہ کر لو, یہ کام یوں کر لو, یہ کام یوں کر لو. سننے والا ان سے دلیل نہیں مانگتا. اب یہ فرد واحد صحابی اسی تعلیم کو لے کے ائمہ اربعہ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ مسائل جس میں اجتہاد صحابہ نے کیا وہی ہم کرتے ہیں, یعنی ائمہ اربعہ, اور اسی پہ ہم ان کے پیچھے تقلید کرتے ہیں اسی حوالے سے. تو اگر ائمہ اربعہ کو کوئی شرک کہے گا یا مشرک کہے گا یا غلط کہے گا, بدعتی کہے گا,
ابھی اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہونی ہے کہ کل بدعت دلالہ، یہ لفظ کل کا کیا مطلب ہے اور بدعت کی کتنی قسمیں ہیں. اور خود صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نعمت بدعت حاضر، یہ جو تراویح کی جماعت کھڑی اب 20 اور 8 کی بحث نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نعمت ہے اور بدعت ہے، اچھی ہے. معلوم ہوا کہ کچھ بدعت کو اچھا بھی کہا جا سکتا ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے، اور کچھ بدعت دلالت بھی ہوتی ہے. میں نے دودھ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اس کا تو مجھے جواب ہی نہیں آیا، اور ان کو دیجیے بیٹھ جائیں. یہ کہتے ہیں ائمہ اربعہ جمع ہے، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا جمع، انہوں نے اب تو کوئی شاید اس بار کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی آیت کی، اگر کی میں توجہ یہ اطیع اللہ اطیع رسول منکم اس کے پر میں کوئی عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں ائمہ اربعہ جمع ہے، الحمدللہ مالک اور شافعی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب آ گئے. اللہ کے بندوں، اپنا دعویٰ آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہوگا کہ ہم کس کو تقلید شخصی کو واجب ثابت کریں گے. کس کو ثابت کریں گے؟ تقلید شخصی کو واجب ثابت کریں گے. آپ کا دعویٰ آپ کے پاس ہے اور آپ کا ماخذ کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث ماخذ ہوگا. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں جناب والا؟ چاروں ائمہ کی تقلید کہہ رہے ہیں. بتا دیں آپ کے مذہب میں چاروں اماموں کی تقلید بیعت وقت جائز ہے؟ ہمیں کام ہے ہدایت سے بہت سارے، آپ ہدایت ہماری لے کے بیٹھے مت. ہاں جواب دے دیجیے گا، لے لیجیے گا اپنی باری پہ، دوبارہ لے لیجیے گا، منع نہیں ہے. تو آپ چار ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید شخصی کو واجب سمجھتے ہیں، کسی ایک کی تقلید شخصی کو. اچھا بتائیں آپ کے مذہب میں چاروں اماموں کی بیعت وقت تقلید جائز ہے؟ بولیں. ہاں چاروں کی جائز ہے، بولیں. اگر چاروں کی جائز ہے تو میرے پاس یہاں کتاب رکھی ہوئی ہے، رفع الدین منسوخ ہے، تحقیق نسخ رفع الیدین. امام شافعی رفع الدین کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رفع الدین کرتے ہیں، امام مالک رفع الدین، امام مالک نے موتا امام مالک میں رکوع سے پہلے رفع الدین کا ذکر آیا ہے، وہ بھی رفع الدین کرتے ہیں. تین اماموں کے مذہب کو منسوخ بتانے والے کہتے ہیں ہمارے نزدیک چاروں برحق ہیں، چاروں برحق ہیں. اور میں ایسے مسائل چھیڑوں گا کہ امام شافعی کہتے ہیں سورہ فاتحہ رکن صلاۃ ہے، نماز کا رکن ہے، نماز کا رکن ہے، اور ان کے یہاں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے. اب بتاؤ، وہ کہتے ہیں رکن ہے، رکن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہتے ہیں حرام ہے. پھر کہتے ہیں چاروں مذہب برحق ہیں. اے سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں جناب والا تین پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے. ہاں نا، تین پر ہوتا ہے جمع کا اطلاق. جو آیتیں آپ نے پڑھی ہے نا، ان سے کم از کم 3 لوگوں کی تکلیف ثابت ہوگی، زیادہ سے زیادہ ہزاروں لوگوں کی. آپ برائے مہربانی وہ آیت پڑھیے کہ جس کے اندر سے یہ ثابت ہو. پھر کہتے ہیں کہ جناب صحابی جو ہے، پھر کہتے ہیں کہ جناب والا صحابہ کے قول اور قرآن و حدیث سے جناب والا ہم جو ہے نا صحابہ کے قول پر اجتہاد کرتے ہیں. اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ صحابہ کے قول پر اجتہاد کرتے ہیں یا نہیں، ان کے ہی کتاب سے بتاتا ہوں. کہتے ہیں یہ جناب والا میرے ہاتھ میں جاء الحق ہے، صفحہ نمبر 33. کہتے ہیں یعنی 4 مذہبوں کے سوا کسی کی تکلیف جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابہ کے قول اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو. یعنی وہ بات صحابہ کے قول کے موافق ہو، قرآن کے موافق ہو، حدیث کے موافق ہو، مت ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ 4 مذہبوں کے سوا کسی کی تکلیف جائز نہیں. اور کہتے ہیں کہ جو ان 4 مذہبوں سے خارج ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ حدیث و قرآن کے محض ظاہری میں کفر کی جڑ ہے. صحابہ کی کہا آپ مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے صحابہ کے کرام کے اقوال پر جو ہے اجتہاد کیا. اب میں صحابہ کرام کے مسائل لے کر بیٹھ جاؤں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صحابہ کرام کے مسائل کو بھی نہیں مانتے. اب آپ نے جو آیت پڑھی اطیع اللہ و اطیع الرسول کی، اس کا بھی جواب سنتے جائیے گا. اس آیت کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیع اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کا ترجمہ کہ ایمان والے حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، اور جو تم میں حکومت والے ہیں، یعنی جو مسلمان حکمراں ہیں، مسلمانوں کے حکمراں ہیں. پھر یہ تفسیر کس کی ہے؟ نعیم الدین خان مراد آبادی صاحب کی، سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر. وہ لکھتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلم امراء اور حکام کی اطاعت واجب ہے. مسلم امراء و حکام کی اطاعت واجب ہے، امراء اور حکام کی اطاعت واجب ہے. پھر یہ بھی جمع ہے، سین کو دیکھیں، یہ بھی جمع ہے. پھر اپنے خلاف آیت پڑھی. جو دلیل پڑھتے ہیں مولانا کے خلاف، جو دلیل پڑھتے ہیں مولانا کے خلاف. ارے مولانا آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف کو روتے، ختم ہو گئی. لو آپ ایسے مت کریں. لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، یہ آپ کے احمد رضا خان صاحب کی ملفوظات شریف، اس کا صفحہ نمبر 283. اس کے اندر لکھا ہے اگر موسیٰ تشریف لائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کو لیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے. میرا انداز ہے یار، پلیز برداشت کریں، تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں. وہ گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے تم.
اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کریں تو گمراہ نہیں ہوں گے؟ اللہ کے رسول کا فرمان دارمی کے اندر موجود ہے، لیکن میں نے احمد رضا خان کے قول سے دکھایا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے ان کی اتباع کرتے مجھے چھوڑ کر گمراہ ہو جاتے۔ اور پھر اس کے بعد تفسیر سنائی کا حوالہ آیا، یاد رکھیے گا تفسیر سنائی ہو یا کوئی سی بھی تفسیر ہو جو کسی سلفی عالم دین نے لکھی ہو، اگر اس کے اندر کوئی بات قرآن و سنت کے موافق ہو تو قابل قبول ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر قرآن و سنت کے بات مطابق کہے گا تبھی قابل قبول ہے، لیکن تفسیر سنائی سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے عمرہ حکام کا ذکر کیا ہے، عمرہ حکام آپ کے خلاف جاتے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ائمہ اربعہ کی تکلیف کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مد مقابل نے صدیق رضا صاحب نے تو جمع کا صیغہ والی یہ بات بار بار جو ہمارے حق میں ہے کہ چاروں امام ہم برت مانتے ہیں اور ایک کے پیچھے چلتے ہیں، تو جمع کا تو لفظ آ گیا نا۔ اب یہ کہ ہم اپنا ایک کا جو امام کی تقلید مقلد مجھے کہتے اس کرو انہیں کہتے ہیں آہستہ کرو، میں اسی لیے کرتا ہوں کہ ہمیں اتنی آواز ضروری جتنی ہے پہنچ جائے تو اور سمجھ میں آنا چاہیے مسئلہ صاحب، چیخنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے چار آیتیں پڑھ چکے ہیں، پانچویں آیت بھی سماعت فرما لیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل 15 پارہ آیت نمبر 43۔ اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں۔ اس میں تقریباً ہمارے بھی اور ان کے بھی اس پہ سب متفق ہیں کہ باقی علماء اکرام سے پوچھو۔ اب انہوں نے جو ایک بات کی یعنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جی کوئی بچہ یا کوئی آدمی کسی سے مسئلہ پوچھے گا اس کا مقلد ہو جائے گا۔ ارے وہ مقلد اس کا نہیں ہوگا، لیکن جو مسائل مجتہدین نے ہم تک پہنچائے ان کو سیکھ کر جو عالم بتا رہا ہے اصل تو وہ بات ان کی طرف جائے گی کہ یہ مسائل جو نکال کے بتانے والے ہیں قرآن و حدیث کی اور اس کی روشنی میں اجتہاد کی روشنی میں وہ ہمارے آج کے علماء بتا رہا ہے۔ آج کے علماء نے مسائل آخذ نہیں کیے لیکن صرف ان کو جمع کیا، نقل کیا اور ہمیں ایک سیدھا سادہ مسئلہ نکال کے بتا دیے۔ وہ محنت جو چاروں ائمہ اور دیگر مجتہدین نے کی، یہ اصل نقطہ آپ یاد رکھیں تو بڑی مہربانی مسئلہ سمجھ لیں، 2-4 تقریباً میں ختم ہونے والا ہے۔ مجتہدین جو قرآن اور حدیث کے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اور کوئی ایسی بات ان کو جواب دینی ہوتی ہے، کسی مسئلے کا حل کرنا ہوتا ہے تو وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے دلائل آگے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو اجتہاد کرتے ہیں اس اجتہاد کو آج ہمارے لیے پوری زندگیوں میں وقف کر کے، مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی شخص صرف نماز تلاش کرنے بیٹھ جائے نا حدیثوں سے تو نہیں پڑھ سکتا، صرف نماز یا وضو یا اور کوئی ایسا رکن، کیونکہ مختلف احادیث ہیں اس میں ضعیف بھی، موضوع بھی، متواتر بھی، حسن بھی اور حسن وغیرہ بھی دیگر جس کے احادیث کی اقسام ہیں۔ وہ ان اماموں کی مہربانی ہے کہ ہمیں صحیح شریعت میں سے لاکھوں حدیثوں میں سے ہمیں نماز بتا دی، روزہ بتا دیا، حج بتا دیا، زکات، ایسے مسائل بتا دیے جو حقیقت میں ہم نہیں نکال سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان کو انہوں نے نکالے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یہ ان کی کتاب تیسر الباری ترجمہ شرح صحیح بخاری علامہ وحید الزما تاج کمپنی کی چھپی ہوئی، اس میں ان کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ غلام اور گھوڑے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، مگر انہوں نے آگے اس میں لکھا ہے کہ جتنے بھی یہ جمہور علماء اموال تجارت میں وجوب زکوٰۃ کی طرف گئے ہیں، لہذا احتیاط و تقویٰ یہی ہے کہ ان میں زکوٰۃ نکالے۔ اب یہ ان کے علماء حدیث بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ نہ نکالے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ نکالے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسائل پھر ایک لمبا شعبہ ہے،
ہم جس تکلیف پہ بات کر رہے ہیں اگر ہمیں اسی پہ راہ جائے تو بہتر ہے، وگرنہ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، کیونکہ یہ ایسے اختلافات جو یہ چاروں میں سے نکالیں گے کہ امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا، تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس میں میرے خیال میں بہت ٹائم چاہیے. لہذا میں اس کو سمیٹتے ہوئے یہی بات عرض کروں گا کہ صحابہ اکرام میں بھی اختلاف تھا، لیکن جب کوئی فقی صحابی، کوئی اعلیٰ درجے کا صحابی کوئی بات کہہ دیتے، اب اس کے بعد اس پر عمل شروع کر دیا جائے. میرے فاضل مخاطب محمد جہانگیر نقشبندی صاحب نے امام ابو حنیفہ سے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تقلید کا ثبوت لائیں، ابھی تک نہیں لائے. لیکن جس کی تقلید کو آج واجب ثابت کرنے بیٹھے ہیں نا، ان کے قول سے بھی یہ تقلید نہیں ثابت کر سکتے. پھر انہوں نے تو لکھا ہے کہ میں جناب والا قرآن و حدیث سے کیا ثابت کروں گا، 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو. یہ کہتے ہیں انہوں نے جمع کی ریٹ لگائی ہے. میں بالکل جمع کی ریٹ لگاؤں گا. بھائی آپ آیت پڑھیں گے جمع کی، اس سے ایک تھوڑی ثابت ہوگا. اگر آپ سے کہا جائے کہ 30 روزے رکھو، آپ ایک روزے رکھتے سمجھیں گے 30 روزے ہو گئے. اگر آپ سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے لیکن 10 ذی الحجہ کو رکھنا حرام ہے، ایک روزہ رکھیں گے، 2 نہیں رکھیں گے. ایک سے ایک کا ثبوت ملتا ہے، 4 سے 4 کا ثبوت ملتا ہے. پھر کہتے ہیں جنہوں نے بتایا، کہتے ہیں جی اصل میں کسی سے مسئلہ پوچھے تو یہ کہتے ہیں کہ جی پھر اس کے مقلد ہو گئے. میں نے نہیں کہا، میں نے کہا آپ نے کہا نا کہ صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے، وہ مان لیتے تھے، یہ تقلید ہو تو ٹھیک. میں نے کہا اگر یہ تقلید ہو تو یہ تو آج بھی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اصل بات تو ان کی طرف جائے گی جن کا اجتہاد تھا. میں کہتا ہوں اصل بات اللہ کے رسول کی طرف کیوں نہیں چلی جاتی؟ کہ جو دین کا منبع ہے، دین کا سرچشمہ ہے، ہاں، جن کی اطاعت ہم پر اللہ نے فرض کی، ان کی طرف اصل بات کیوں نہیں چلی جاتی کہ آخر اس امام نے بھی تو اللہ اور اس کے رسول کا دین پیش کیا بقول آپ کے. پھر میں نے صرف ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ کی یہ فقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور آپ کی امام حنیفہ کی تقلید قرآن و سنت کے موافق ہے تو بتائیے رب کا قرآن کہتا ہے کہ دودھ کی مدت 2 سال ہے کم از زیادہ سے زیادہ، اور آپ کی فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کیا آتا ہے 2.5 سال. افسوس کی بات ہے. انہوں نے وحید الزمان کا ایک مسئلہ پیش کیا. دیکھیے وحید الزمان صاحب ایک مولوی تھے، ہمارے رسول نہیں تھے نعوذ باللہ، اور ہمارے امام نہیں تھے، عالم تھے، ان سے غلطی ہو سکتی تھی، وہ صحیح بات بھی کر سکتے تھے. اگر انہوں نے غلطی کی تو غلط ہے. اب یہ جو قرآن و حدیث کے خلاف مسئلے آ رہے ہیں، آپ ان کو کہیں ذرا غلط ہے، بولیں ذرا ان کو غلط ہے. کہتے ہیں مسائل فقہ انجیہ ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھا. ہاں صحابہ کرام میں اختلاف تھا لیکن حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس تھا. جب حدیث آ جاتی تو وہ نہیں مانتے تھے کسی اختلاف کو. میں ایک مثال لیتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاگل عورت پر زنا کے جرم میں سنسار کا حکم لگایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ 3 لوگوں پہ رفع القلم عن 3، 3 لوگوں پر سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا دیا ہے. حدیث سنائی. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا، بلکہ کہا اعتقها فانها مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دو یہ تو مومن ہے، اور تکبیر کہنے لگے. یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان، یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ، ہے نا. صحابہ کرام میں اختلاف تھا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد مان لیتے تھے. میں نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی اور تیسری آیت بھی پیش کی کہ جن سے ثابت کیا کہ دودھ کی مدت 2 سال ہے. آپ کی فقہ کہتی ہے 2.5 سال ہے. اب تک آپ نہیں مان رہے. اب میں ایک اور مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اس فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر 166 کتاب الصلاۃ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے وَإِن قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَضْلُهُ عِندَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، کہ اگر کسی نے 5ویں رکعت غلطی سے پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہو گئی. اسی بخاری کے اندر مشکات کے اندر میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو سے 5ویں رکعت پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز بڑھ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو کہا کہ آپ نے 5ویں رکعت پڑھی. تو اللہ کے رسول نے 2 سجدہ سہو کر دیے. اب بتاؤ ایسی فقہ جس سے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ باطل ثابت ہوتی ہو، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ یہ دین کس نے بنایا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یہ دین کس نے بنایا؟ کیا اللہ کے شریک ہیں جو ان کے لیے دین بناتے ہیں؟ ارے دین بنانا اللہ کا کام ہے. فرمایا شرع لکم من الدین، سورۃ الشورى، اللہ نے تمہارے لیے دین بنایا، شریعت اللہ نے بنائی ہے. یہ کون سی شریعت ہے فقہ کے نام پر؟ یہ کیسی فقہ ہے؟ سوچو تو صحیح ذرا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے تکلیف کا ثبوت مانگا، ابھی تک نہیں لائے. ان سے تکلیف کی تاریخ پوچھی، ابھی تک نہیں آئی. ان سے تکلیف کا حکم پوچھا، ابھی تک نہیں آیا. تو یہ کیسی تکلیف ہے کہ
آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ان سے تقلید کا حکم تقلید دکھا رہے ہیں. کہتے ہیں مسائل سے کہانی لمبی ہوگی. اللہ کے بندو، آپ کی فقہ کو قرآن و سنت کے خلاف ثابت کرنے کے لیے مثالیں تو دینی پڑیں گی. ہمارا دین صرف قرآن و سنت ہے، مولوی ملا نہیں. اشتہاد کے مسئلے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بس اس مسئلے کو یاد رکھیں، اور اب انشاءاللہ تعالی بہت قریب ہی مسئلہ ہونے والا ہے کہ صحابہ اکرام کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، واضح اور مفصل. اور اس حدیث کو ترمذی میں، ابو داؤد شریف میں اور دارمی میں نقل کیا گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ، جب تجھے کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس کی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ حکم کروں گا. کوئی بھی بات مجھ سے پوچھے گا میں کہوں گا یہ قرآن میں ہے. اور میں اچھا، اگر کتاب میں تم کو نہ ملے اس کا حکم، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی بتا سکتے ہو، تمہیں شاید نہ ملے، ہے سب کچھ قرآن میں مگر تمہیں نہ ملے. عرض کیا آقا اگر مجھے نہ ملے تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کریں گے، آپ کا طریقہ، آپ سے جو سیکھا ہے. فرمایا سب کچھ اس میں بھی ہے لیکن اگر تمہیں نہ ملے، کوئی حدیث نہ ملے، تو فرمایا، عرض کیا آقا اگر اس میں بھی حکم نہ ملا تو میں اپنی عقل اور رائے سے اجتہاد کروں گا. یہ ہے وہ سارا نچوڑ دار و مدار ہماری ساری بحث کا کہ صحابی کی تعلیم اب ہمارے سامنے. اب اس تعلیم کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ سماعت فرمائے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حضور علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس کے ساتھ اللہ کا رسول راضی ہے. اب جب اللہ کا رسول راضی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت راضی، ائمہ راضی، صحابی راضی، تو کسی کو اعتراض اور کسی کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت. اور ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ہماری تفسیر سنائی ہو، لکھنے والا کوئی بھی ہو، جب قرآن حدیث کے خلاف جائے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے. خالی نہیں ماننے والی بات نہیں ہے، وہی خالص شرک کا فتویٰ ہمیں چاہیے. وہ جو بات طے ہو گئی تھی کہ میں بیچ میں بتاؤں گا، ابھی ہم اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں کہ کتنے مجتہدین اجتہاد کرتے رہے اور ان کے نام نامی کیا ہے، کیا کیا اس میں گرامی ہے، ان سب کے ہمیں اسی طرح کا فتویٰ چاہیے جس کی بحث ہم نے اس وقت اٹھائی تھی. وہ اب دیکھیں اس کا اندازہ آپ کو اب پتہ چلے گا کہ اب اپنوں کا نام سن کے، اپنی جماعت کا نام سن کے، اپنے جناب فقہ وہابیہ اور فکر دیگر بنانے والے جنہوں نے اجتہاد کیا ہے، میں مسائل کی طرف نہیں لے جا رہا، صرف نام لے کے اشارہ میرا مقصود ہے کہ ان کی بھی فقہ ہے، ان کے بھی اجتہاد ہیں. ابھی میں حال ہی میں ان کے خلیل الرحمان جاوید صاحب ہیں، صرف ایک یہ بتانا ہے انہوں نے بھی اجتہاد کیا. اجتہاد سنیں کتنا زبردست ہے، حالانکہ وہ اجتہاد کے قائل نہیں، قیاس کے قائل نہیں ہے. وہ مجھ سے مسواک کے مسئلے پہ اور ٹوتھ پیسٹ کے مسئلے پہ انہوں نے اپنی ایک بات لکھی، میں کتاب پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اس میں لکھا کہ یہ جو مسواک ہے منہ کی صفائی کرتی ہے اور ٹوتھ پیسٹ یہ بھی منہ کی صفائی کرتی ہے، لہذا اس میں علت منہ کی صفائی ہے، لہذا یہ جائز ہوئی. حالانکہ ٹوتھ پیسٹ کہاں اور مسواک کہاں، ان کا اجتہاد بھی غلط. مگر دیکھو اجتہاد نہ ماننے والے بھی اجتہاد کرنے پر اتر آئے. اب ہمیں خلیل الرحمان جاوید پہ بھی فتویٰ چاہیے کہ جی یہ بھی بعض صورتوں میں خالص شرک کیا اور بدعتی تو یہ ہو گئے، کیونکہ یہ اجتہاد بالکل غلط ہے. اور نہ صرف غلط ہے تو یہ اجتہاد کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ ٹوتھ پیسٹ اور مسواک کو برابر کسی دنیا کی کسی دلیل سے نہیں ثابت کر سکتے. ایک چیز انگریزوں کی ایجاد کردہ، ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں ان سے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقلید کا ثبوت لائیں، تقلید کی تعریف لائیں، تقلید کا حکم لائیں، اس کو واجب ثابت کریں. ارے ابو حنیفہ کے مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ان کا کوئی ابھی تک نہیں آیا. مولانا آپ قرآن و حدیث سے کیا ثابت کرو گے؟ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے دعوے کو قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا. یہ الفاظ آپ کے ہیں، قرآن کریم حدیث مبارکہ سے اپنے دعوے کو ثابت کریں گے انشاءاللہ. قرآن و حدیث کا تو نام ہی مولانا بھول گئے، نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی فرمان مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں. لاؤ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لاؤ، کوئی قرآن کی آیت لاؤ
کہ 4 اماموں میں سے ایک امام کی تقلید واجب ہے, قرآن و حدیث بھول گئے. اب کہتے ہیں کہ قاری خلیل الرحمان نے ٹوتھ پیسٹ کو مسواک کہا. قاری خلیل الرحمان واز 100% رانگ, 100% غلط ہیں اس مسئلے پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں کہ فرمایا کہ اذا حکم الحاکم, جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, اذا اصاب فلہ اجران, اگر وہ صحیح پڑھے, اگر وہ حکم قال علیہ الصلوۃ والسلام, اگر وہ صحیح پڑھے, اگر وہ مسئلہ صحیح اجتہاد کرے تو فرمایا فلہ اجران, 2 اجر ہے اس کے لیے. کتنے ثواب ہیں؟ اگر غلطی کرے تو اس کے لیے 1 اجر تب بھی ہے. قاری خلیل الرحمان نے اجتہاد کیا, ہم اجتہاد کے قائل ہیں, اجتہاد کے منکر نہیں ہیں. جہاں قرآن و سنت نہیں ہوگا وہاں قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا جائے گا. یہاں اجتہاد کی تو ضرورت بھی نہیں تھی. اگر قاری خلیل الرحمان صاحب نے کیا تو یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, آپ جب ان سے بات کریں تو ان سے پوچھ لیں, ہم اس کو غلط مان رہے ہیں. لیکن آپ کو میں نے ایک بار بات بتایا, ہم اس کی تردید بھی کرتے ہیں, مسواک کبھی ٹوتھ پیسٹ کے برابر نہیں ہو سکتا, غلط ہے یہ. ہم نے آپ کو ایک مثال دی, ابھی تک مولانا اس پر ایک لفظ بھی نہیں بولے, ایک لفظ بھی, ناٹ اے ورڈ, ایک لفظ بھی نہیں بولے. کون سا مسئلہ آپ کو بتائیے. رب کا قرآن کہتا ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضا, جو رضا, جو دودھ کی مدت 2 سال ہے مکمل, جو پورا کرنا چاہے. فصالہ فی عامین سورہ لقمان میں کہ 2 سال کے اندر چھڑانا ہے. حملہ و فصالہ 30 شہرا, حمل اور فوس کی مثال ملا کر پھر میں نے بتایا کہ صحابہ کی تفسیر سے ثابت کروں گا کہ اس کے اندر 6 مہینے حمل کے اور زیادہ سے زیادہ دودھ کی مدت 2 سال. اتنی حدیثیں, اتنی یہ قرآن کے خلاف ہیں. قرآن کے کسی حدیث کے خلاف ہوتی تو آپ سمجھتے کہ شاید ضعیف حدیث کے خلاف ہے. قرآن میں کوئی ضعیف آیت نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت کے خلاف مولانا ایک لفظ بھی نہ بولیں. ہمارے مولوی کی کوئی غلطی بتاؤ گے, ہمارا مولوی خدا اور رسول نہیں ہے بھائی, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ ان کو اتنا بڑا امام مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن آپ کا یہ اصول نہیں ہے کیا, المجتہد قد یخطئ و یصیب, مجتہد خطا بھی کرتا ہے صحیح بھی کہتا ہے. آپ کا یہ اصول نہیں ہے. اگر آپ کے ابو حنیفہ اتنے بڑے مجتہد ہو کر غلطی کر سکتے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو دکھاؤں گا ہدایہ کے اندر سے ایک جلد سے 10 مثالیں پیش کروں گا, 10 مثالیں میں نے نوٹ بھی کیے ہوئے. میں آپ کو صفحہ نمبر بتاتا ہوں, آپ صفحات نمبر دیکھتے چلے جائیے. دیکھیے صفحہ نمبر 99, صفحہ نمبر 106, صفحہ نمبر 108, صفحہ نمبر 133, 139, 156, 158, 183, 185, 207, 369, 69, 369. وکالا, اس کے اندر یہ کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا اور پھر آگے لکھا ان کے خلاف وکالا, یعنی صاحبین نے ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ نے ایک آواز میں ابو حنیفہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا, الگ مسئلہ بتایا. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے مسئلے سن لیجئے. آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ترمذی اور ابو داؤد کے اندر ذرا نکال کر دکھائیں تو میں اس پر بات کروں گا. ارے اگر معاذ کی مانتے ہو نا تو آؤ سیدنا معاذ کا فرمان سناتا ہوں. اللہ کی قسم, تم نہ رب کے قرآن کو مانتے ہو, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہو, نہ فرمان معاذ کو مانتے ہو. دیکھ لو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب جامع بیان العلم وفضلہ وما ينبغي فی روایتہ وحملہ. یہ امام محدث المجتہد حافظ المغرب, حافظ المغرب ابی عمر یوسف ابن عبد البر النمری القرطبی الاندلسی المتوفى سنت 463 ان کی کتاب ہے. اس کے اندر سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اگر مولانا چاہیں تو میں سند بھی پڑھ دوں. قال معاذ بن جبل, معاذ بن جبل نے کہا, یا معاشر العرب, اے عرب کے لوگوں, کیف تصنعون بثلاث, 3 معاملات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. دنیا تقطع عناکم, دنیا جو تمہاری گردنیں توڑ دیں گی لیکن اس کی محبت نہیں نکلی. وذلت عالم, عالم کی غلطی. جدال منافق بالقرآن, منافق کا قرآن کے ساتھ جدال کرنا. اور آگے فرمایا فسکتوا, وہ خاموش ہو گئے. فقال, بس ان کی خاموشی کے بعد معاذ بن جبل نے فرمایا, اما الآریو فإن اهتدى فلا تقلدوه دینکم. عالم اگر ہدایت پر ہو تب بھی اس کی تقلید مت کرنا. یہ دیکھ لیجئے کتاب, مت کرنا اس کی تقلید. اب معاذ کا مان لو, سیدنا معاذ کا مان لو, یہ نہیں جناب والا. ابھی تو میں یہ روایت آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی دکھا سکتا ہوں الحمدللہ. معجم الاوسط طبرانی کے اندر میرے پاس طبرانی پڑی ہوئی ہے, ذرا مانو نا. معاذ کا قول آپ نے پیش کیا, معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقلدوه, عالم اگر ہدایت کرو تب بھی تقلید مت کرنا, تب بھی. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ ان کے احمد رضا کی کتاب ہے بد مذہب سے نکاح, اس کے اندر لکھا ہوا ہے تقلید عامہ فرض قطعی ہے, مولانا نے واجب کہا. پھر یہ ہے اس میں لکھا ہے تقلید سنت رسول ہے, تقلید سنت رسول ہے. اور پھر یہ سنتے جائیے کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ لسان المیزان ہے, اس کے لکھنے والے کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں, احمد ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. بعد میں بتاؤں گا, یاد دلائیے گا.
محترم اشتہاد کی آپ نے بات سن لی ہمارے مد مقابل سے کہ جی اگر وہ صحیح مسئلہ بتائے اشتہاد کرنے والا تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر غلطی بھی کرے تو اسے 1 اجر ملتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے مولوی نے اشتہاد کیا، بس یہی چیز ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانتے ہیں کہ تم قاری خلیل الرحمان کے لیے مانو تو جائز، ہم مانے تو بدعتی، اور خالص بعض صورت خالص شرک، یہ انصاف نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اس نے بھی اگر اشتہاد کیا ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح کا فتویٰ لگا ہے۔ اور رضاعت کے مسئلے پہ میں نے بات کی تھی کہ میں ان مسائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، ورنہ پھر ایسے دادی سے نکاح جائز، پردادی سے نکاح جائز، نانی سے نکاح جائز، ان کے ایسے فقہ میں موجود ہے یہ مسائل، میں ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ بات 20 گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہوگی، یہ 2 بتائیں گے میں 4 بتاؤں گا، 6 بتائیں گے۔ جب یہ بات تسلیم ہو گئی کہ خطا بھی کرے نا بندہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 اجر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے متعلق قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ، اور نعوذ باللہ یہ نہیں مانتے ان چیزوں کو۔ حضرات محترم، جب میں نے حدیث پڑھی، صحابی کا عمل بتایا کہ صحابی کا عمل اجتہاد حضور نے پسند کیا، حضور کی پسندیدگی اسلام نہیں ہے، حدیث اسلام ہے، اور حدیث پر عمل قرآن پہ عمل ہے، قرآن پہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل ہے، اور اس کی رضا پہ عمل ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس سے دکھاؤ اس سے دکھاؤ، ان کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں کہ میں نے کیا پیش کیا، حدیث پیش کی، اور حدیث پر عمل، قرآن پہ عمل، قرآن پہ عمل اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ لہٰذا اب ہم بس یہ میں چاہتا ہوں جس طرح یہ باتیں کرتے نا اسی طرح عمل کریں۔ یہ ان کی معتبر کتاب ہے غفور المدین، مسائل نہیں چھیڑ رہا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ابن اعظم، ابن تیمیہ، ابن قیم، ان سب کو مجتہدین لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے موقع پر مجبوری سے تقلید کرنا جائز ہے۔ یہ صفحہ نمبر میں نکال کے دکھا رہا ہوں، بس یہ اس پر یہ فتویٰ لگا کے ہمیں دے دیں تاکہ ہم وہ انصاف دیکھ سکیں کہ باقی آج صدیق رضا صاحب نے ابن اعظم کو نہیں دیکھا، ابن تیمیہ کو نہیں دیکھا، ابن قیم کو نہیں دیکھا، اور جو بھی آیا اسماعیل دیلوی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تقلید کرنی جائز ہے۔ جب ان کی جماعت کے جو بڑے جن کو یہ مانتے انہوں نے تقلید کے لیے اجازت دی اور تقلیدیں کی اور اجتہاد کیا، ان پہ کوئی فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ بس یہ ایک انصاف کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ صفحہ 200 پر ہے مجتہدین کا ذکر، اس میں شافعی، مالکی، حنبلی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے جناب دیگر کا ذکر جس میں ابن تیمیہ، ابن حزم اور ابن قیم تو فرمایا کہ یہ ابن اعظم یہ بھی مجتہد تھے، اور حافظ ابن مندہ مشہور حنبلی تھے، اور ابن تیمیہ یہ بھی حنبلی تھے۔ آج چاروں اماموں کے ماننے والوں کو کیا فتویٰ ہے؟ آج ہم چاہتے ہیں آئی کتاب یہ اس طرح دونوں صفوں پر ہے 201 پر، لہذا آج ہم یہ بات چاہتے ہیں اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ باقی جس اشتہاد کی وجہ سے ہم امام اعظم کو مانتے ہیں اس اشتہاد کی وجہ سے ان بزرگوں پر وہ فتویٰ کیوں نہیں لگتا، اور جس رائے دینے پر اور جس مسئلے بتانے کی وجہ سے ہمارے چاروں ائمہ اکرام ہم ایک کو مانتے ہیں مگر چاروں حق پر ہیں، ان کے ماننے والے پہ فتوے ہوتے ہیں، تو آج ان کے ماننے والے پہ فتویٰ ہوگا، اور یہ اس کو کل بدعت ضلالہ کہتے ہیں۔ اس کا انہوں نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں نے حوالہ بھی دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ بدعت اچھی ہے، بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بدعت کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ معلوم ہوا بدعت کی قسمیں ہیں، لہذا ان کے اوپر لازم ہے یہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں، بس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ابن تیمیہ، ابن اعظم، ابن قیم، باقی ہم ان کو بدعتی کہتے ہیں، اور یہ بعض صورتوں میں خالص مشرک ہوئے، بات ختم ہوگی۔ میں ان کو اپنا وقت بھی دینے کے لیے تیار ہوں، ان کا وقت تو میرا وقت 5 منٹ نوٹ کیجیے، ان کا کتنا وقت باقی ہے؟ جو بچا ہے جو وقت بچا کتنا بچا ہے؟ تو وہ بھی دیتا ہوں، لیکن بات صرف یہ کریں جو میں نے فائنل کر دی ہے تاکہ ابھی فیصلہ ہو جائے،
इंटेंस इनको बोलने का बड़ा शौक है, इनको दिया मैंने। और अब देखिए सबसे पहला धोखा सुनिए, जफरुल मुबीन का इन्होंने हवाला दिया, जफरुल मुबीन का हवाला दिया, इतना बड़ा धोखा, मुझे अफसोस हुआ। मौलाना आंखों के सामने धोखा देते हो। ये किताब मौलाना की है, मेरी नहीं है, मौलाना ने मुझे दी है। जफरुल मुबीन मौलाना की है, मिल्कियत मौलाना की है। कहते हैं कि जनाबे वाला गौसदम इमाम शेखुल इस्लाम ने कहा मशहूर हम्बली हैं, आप मुश्तहिद मतलब और आपका तकलीद होना, तारे के तकलीद होना और बइख्तियार खुद हदीस पर अमल करना आपके नाम से भी ज्यादा मशहूर है। नजर नहीं आया आपको तारे के तकलीद? मशहूर है कहना कि उनके बारे में, एक मिनट मेरा वक्त है, आप अपना वक्त भी दे चुके हैं, खामोश हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब मशहूर है, लेकिन तारे के तकलीद होना इससे ज्यादा मशहूर है। फिर कहते हैं कि जनाबे वाला मैं इनके हवाले दिखा सकता हूं, अपने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मजबूल फतवा 22 जिल्दों में उनकी किताबें, 36 जिल्दों में उनकी किताबें, उनकी कितनी किताबें, 500 से ज्यादा तो उनकी किताबें, उनकी किसी किताब में दिखाओ फिर फतवा लो। ये सवाल आप वजाहत तलब सवाल में भी कर चुके थे, वहां भी जवाब दे दी था। अकलमंदार इशारा काफी है। फिर लिखते हैं इब्नुल कय्यिम मशहूर हम्बली हैं, आप भी मुज्तहिद और आमिल बिल हदीस और मुज़म्मत तकलीद में बेमिसल थे। इनकी किताब आलमुल मुवक्किन मुझसे ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अरबी में मुतरजम कौन सी चाहिए, मुझसे ले लीजिएगा। तकलीद के परखचे उड़ाते हैं, लिखा है खुद इसके अंदर, मजम्मत तकलीद में बेमिसल थे। फिर आगे लिखा हुआ है जनाबे वाला आप भी मुश्तहिद थे। इमाम हजम के बारे में, इमाम हजम की अहकामुल अहकाम पढ़ लें, तकलीद की रेड़ मारते हैं वो। और इसमें भी लिखा हुआ है तारे के तकलीद थे, आमिल बिल हदीस थे। वो इसमें लिखा हुआ है कि तकलीद तो मानते ही थे, आप इससे साबित कर रहे हैं कि तकलीद करते थे। फिर कहते हैं कि फतवा लगाओ, इसमें लिखा होता तो ये तो आपके खिलाफ है, उसमें लिखा हुआ है तकलीद नहीं करते थे। इन्होंने कहा कि इनके नजदीक दादी से निकाह करना जायज है। अब देखिए इन्होंने ये मसला छेड़ा है, मैं एक मसला जरूर बताऊंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड में आ रहा है। ये मेरे पास बहार शरीयत जहेज एडिशन खवातीन को देने के लिए छपती है। खवातीन को किस किस्म की तालीमात बहुत ज्यादा जरूरी है ये सुन लीजिए। कहता है औरत ने अपनी फर्ज में, फर्ज कहते हैं आगे के हिस्से को, उंगली या जानवर या मुर्दे का जकर या कोई चीज या रबड़ या मिट्टी वगैरह की मिसल जकर के बनाकर दाखिल की तो जब तक इंजाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं। अगर जिन आदमी गुस्ल वाजिब नहीं, लकड़ी का बनाओ, हाँ लोहे का बनाओ, हाँ मिट्टी का बनाओ, हाँ उंगली चलाओ, ये कैसी तालीम दे रहे हैं औरतों को? फिर नाम रखते हैं जहेज एडिशन, औरतों को ये तालीम देते हो आप। गंदे मसाइल की तरफ जाओगे तो मुझसे सुनोगे। मौलाना मैं फिक्र की किताबों में निशान लगा के बैठा हूँ, याद रखिएगा। फिर मैं फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफा 154 उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी की नक्सीर टूट जाए तो वो कुरान मजीद पेशाब से लिखे, पेशाब से जायज है। फतावा बजाजी के अंदर लिखा हुआ है, जिल्द में बता दूंगा, इसके अंदर लिखा हुआ है तीसरी जिल्द के अंदर कि अगर किसी की नक्सीर फूट जाए, अगर वो कुरान मजीद को पेशाब से लिखे। कहां गई मुसलमानों की गैरत? कुरान पेशाब से लिखा जा रहा है। दिखाऊं आलमगीरी? ये वाला गलत नहीं है। सुनिए, मेरे बीच में बोलना गलत है, मेरे बीच में बोलना गलत है मौलाना, मेरे बीच में बोलना गलत है। हवाला गलत नहीं है, मेरे बीच में बोलना गलत है। सुनिए, हवाला कैसे गलत हो गया? सुनिए, अब हवाला बिल्कुल भी गलत नहीं है। कहाँ से मिलेगा? दुर्रा मुख्तार निकाल लो, जल्दी से रद्दुल मुख्तार निकाल लो। ये सुनिए जनाब, कहते हैं कि काला अबू बकर अल-अस्फा रहमतुल्लाह अलैह की लऊ कतब अला जिल्द मय्यरा के कहा गया वल्लजी रऊफा जिसकी नक्सीर फूट जाए फला या कदमू भी उसका खून नहीं होगा। फरादा या तो दमी अला जिल्द शै मिनल कुरान, उसी खून गंदे खून नाक से बहने वाले खून से अगर कुरान लिखे तो जायज है नहीं। कहते हैं अबू बकर अस्काफ ने कहा यजूजो की लऊ कतब बिल बौले, अगर लिखा जाए पेशाब से काला लऊ का नफी शिफाउन ला बास बिही, ये कोई बहुत बड़ा मसला ही नहीं है। ला बास बिही लिख लो पेशाब से। अभी दूंगा कि लऊ कतबाला जिल्द मईततिन फइन काना फीही शिफाउन जाज़ा, अरे मुर्दार की खाल पर लिखो, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लिखो बड़े शौक से लिखो। फिर उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लिल इस्तिशफा वकज़ा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब वलऊ रऊ फकत फातिह विद्दम अला जिबहती वन की जाज़ लिल इस्तिशफा वबिल बौले इज़न, पेशाब से भी सूरह फातिहा लिखना जायज है। रद्दुल मुख्तार सफा नंबर 154। ये लो, ये लो जनाब, ले लो सब दो, इनको पढ़ें तो सही जरा। बोला कैसे आपने? मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल इन्होंने देख लिया कि मुआज़ रज़ी अल्लाह ने तकलीफ से मना किया है। अब भी अगर ये तकलीफ करते हैं तो हज़रत मुआज़ के मुखालिफ हैं। मैंने बताया था कि अहमद रजा खान कहते हैं कि तकलीफ फर्ज कतई है, मौलाना कहते हैं तकलीफ वाजिब है, और ये जनाब डॉक्टर मसूद अहमद साहब PhD ये कहते हैं सुन्नत है। अब बताओ फर्ज कतई है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है?
اور نعوذ باللہ کہتے ہیں سنت رسول ہے. اور یہ کتاب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذیلی نکالیں, اس کے اندر سے یہ صفحہ نکالے, میں ان کو دکھاتا ہوں. 384 صفحہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ان کے امام کہتے ہیں, کون سے امام کہتے ہیں, جناب والا امام کہتے ہیں کہ طحاوی, امام طحاوی حنفی کہتے ہیں کہ هل يقلد الا عصی او غبی, نافرمان اور غبی احمد کے علاوہ کوئی تقلید کرتا ہے؟ اور ان کا ملا جی اٹھ کر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ بھی مقلد تھے, نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں کہ مقلد جاہل ہوتا ہے. لسان المیزان, یہ نصب الرایا کا حوالہ, اس کے اندر لکھا ہوا ہے فالمقلد ذہل والمقلد جہل, مقلد غافل اور مقلد جاہل ہوتا ہے. نصب الرایا للزیلعی, امام ذیلی حنفی تھے, اور یہ جناب والا ان کی کتاب ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219. تقلید مقلد کو جاہل کہا, اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقلد کہا. نعوذ باللہ. آپ بتائیں یہ ظلم نہیں ہے مسلمانوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی جہالت کی تہمت. اگر مولانا کے کان کھڑے ہوں تو مولانا سنیں, سنت رسول قرار دینے والوں سنو تقلید کو. تقلید جہالت ہے, تمہارے اماموں نے بتایا تقلید جہالت ہے. دیکھیں سر, ایک ہوتا ہے فتوا, ایک ہوتا ہے حکم, اور ایک ہوتا ہے بعض لوگوں کی باتیں. یہ عبارت اس میں لکھی ہے قیل لو کتبہ, کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا. کہ لوگوں کے فعل کو فتوا بنانا یا حکم بنانا ہم ہر کسی کے لیے حکم نہیں ہے. بعض لوگ بالکل اس میں یہ جو کچھ لا بات ہے بھائی, پھر آگے بھی اس میں ہے کالا ان کالا فیش. میں نے یہ بتایا کہ اس کا لفظ قیلے سے مسئلہ حل ہو گیا, کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ, میں عرض کر رہا ہوں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. اسی طرح میں نے اس وقت بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر مسائل کی طرف چلے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 15 پہ صاف لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ فرما اگر کوئی بات تمہیں معلوم نہ ہو تو اپنے اہل علم سے پوچھ لو, اور اس کے مطابق کسی محدث, مجتہد, فقی, قاضی, مفتی, مولوی سے پوچھ کر عمل کرے. ایسے موقع پر مجبوراً کسی کی تقلید کرنا جائز ہے. حضرت کو دکھا دو اور ہم تو ہمیں فتوا دو بس. اب بتاؤ اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ کتاب جو انہوں نے بات کی تھی کہ جی انہوں نے یہ نہیں پڑھا, وہ نہیں پڑھا, ہاں نہیں دیکھوں مقلدین والی جو تھی اس جگہ وہ لکھا ہوا تھا, ان چاروں حملی لکھا ہوا تھا ان کے بڑوں کو. اور یہاں میں نے میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. یہ صراط مستقیم میرات میں اسماعیل دہلوی کی, یہ صفحہ نمبر 36 لکھا ہے. تیسری تمیز میں اعمال میں ان چاروں مذہبوں کے مطابق جو تمام اہل اسلام میں مروج ہے بہت عمدہ ہے. یہ صاحب اس میں لکھا ہے چاروں اماموں کے ماننے والوں کے متعلق. ہم چاہتے ہیں اسماعیل دہلوی پہ آج فتویٰ لگا کر جاؤ تاکہ پتہ لگ جائے کہ واقعی تم لوگ قرآن اور حدیث کے مطابق فتویٰ لگاتے ہو اور اپنے پرائے کا فرق نہیں کرتے. آج ہمیں صرف ان کو یہی دکھانا ہے کہ جب اپنا کرے یا پرایا کچھ بھی کرے اس کو اسلام کے مطابق انہیں فتویٰ دینا چاہیے. وہ کتاب اگر حوالہ دیکھ لیا تو دیں, اس میں میں بتاتا ہوں, اچھا جواب دے دیں. اس کے بعد ایک اور آیت سماعت فرمائے. اس سے پہلے میں تقریباً 5-6 آیتیں پڑھ چکا ہوں. یہ میں صراط مستقیم کیا دے دیں. یہ دیوبندی نہیں ہے اسماعیل دہلوی, یہ عقائدین کرنے والا ہے, پکا غیر مقلد کہلاتا ہے. یہ پکا جناب ان کے اپنا امام کہلاتے ہیں جتنے بھی ہمیں آج تک وہابی ملے. اور یہ بھی عرض کرتے چلو بات آئی گئی ہے کہ اہل حدیث مذہب یہ 100 سال 125 سال میں بنا ہے. اور یہ درخواست دے کر, وہ درخواست کی کاپی میں انگلش میں دکھاؤں گا ماسٹر صاحب کو, کہ درخواست دے کر انہوں نے لکھا کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے, اہل حدیث کہا جائے. یہ خالصتاً بدعتی جماعت ہے. اس کا ثبوت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو درخواست دے کر انہوں نے یہ نام رکھا وہ بھی انگریز کو. لہذا ان اپنی دلیل سے یہ جماعتی بدعتی ہوئی اور ان کا طریقہ کار بھی, اور ان کے جتنے بھی بڑے بڑے ابن حضرت, ابن تیمیہ وغیرہ بھی. جناب یہ دیکھیں اس میں جو ہے اسماعیل دہلوی شہید بن عبد الغنی صاحب, اس میں لکھا ہے کہ یہ عالم دین بلند پایا محدث ہوئے ہیں اور اپنے بزرگوار چچا عبد القادر دہلوی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور یہ سارے کے سارے اہل حدیث کے اکابرین ان کو مانتے, اور یہ خود اہل حدیث کے اکابر کی طرف ان کا رجحان ہے. اور یہ کتابیں بھی ان کی دیکھیں, رفع یدین, یہ کس کے
किन का अमल है। लिहाजा पता चला बहल ये हवाला तो मैंने दे दिया ना उनको, उससे ज्यादा दे दिया कि उन्होंने तस्लीम करके किताब वापस कर दी मुझे कि हाँ ये ठीक है, ये लिखा। लिहाजा इस्माइल देली के ये फतवा लगा के मुझे अभी दे, ताकि हमें इस बात का पता लग जाए वाकई ये इंसाफ पसंद है, और अपनी जमात के मुतालिक बताए कि अंग्रेज को दरख्वास्त दे के उन्होंने नाम रखा है अहले हदीस। ये ना साहबा इकराम इस्लाम से वो थे, ना हुजूर अलैहि इस्लाम ने तालीम दी है, ना और कोई इस किस्म के नाम का कोई सिलसिला था मजहब के हवाले से। लिहाजा उसके अलावा एक और आयत समाप्त फरमा लें। अल्लाह ने फरमाया उमर शाक की रसूल मिम्बादी मा तबीन तबी गैर सबील मोमिनीन नवल्ली मा तवल्ला व नस्ली जहन्नम व सात मसीरा, और जो रसूल के खिलाफ करे बाद उसके हक का रास्ता उस पर खुल चुका, मुसलमानों की राह से जुदा राह चले, हम उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे और वो दोज़ख में दाखिल करेंगे, और क्या ही बुरी जगह है पलटने की। यहाँ भी बता दिया सारे मुसलमान सालिहीन सिद्दीकीन शहदा सारे एक रास्ता सिरात मुस्तकीम। कहता है कि इस्माइल देवी को फतवा नहीं है, इसलिए भी अपने आला हज़रत इमाम मौलाना फज़ील बरेलवी हुस्सामुल हरमैन बा तमीद ईमान सफ़ा नंबर 132 है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब वाला कहते हैं कि बदलाए क़याद दहलवी मज़कूर और इसके अत्तबा पर 75 वजह से लुज़ूम कुफर साबित कर गए। कितने 75 सफ़ा 90 पर हुक्म अखीर यही लिखा है कि उन्हें मोहताती उन्हें काफिर ना कहें। सुन रहे हैं आप अहमद रजा का फतवा कि उन्हें काफिर ना कहें, यही सवाब है। आगे कहते हैं वहुवल जवाबो, यही जवाब है। वबिही युफ्ता, इसी पे फतवा दिया जाए। वालैहिल फतवा, इसी पर फतवा दिया जाए। वहुवल मज़हबो, यही मज़हब है। वालैहिल इतमादो, इसी पर इतमाद है। वफीहि सलामा, इसी में सलामती है। वफीहि सिदादो, यही सीधा तरीका है। अरे भाई ये तर्जुमा भी फिर मैंने खुद नहीं किया, लिखा हुआ यानी यही जवाब है, इसी पर फतवा और इसी पर फतवा है, और यही हमारा मज़हब है, इसी पर इतमाद है, और इसी में सलासत और इसी में इस्तकामत है। आपके आला हज़रत कहते हैं इस पर फतवा ही नहीं लगा इस्माइल देलवी पर, आप कहते हैं फतवा लगाओ। नूरुल ऐनैन जिसने किताब लिखी थी ना तन्वीरुल ऐनैन, उससे बाद में रुजू कर लिया था, उससे बाद में रुजू कर लिया था। और इसने एक सैयद अहमद शहीद के हाथ से पीर मुरीदी की बैत की थी। वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी पीर की बैत नहीं करते। इन्होंने कहा था कि जनाबे वाला इन्होंने कहा था कि जनाबे वाला ये अहले हदीस मजहब तकलीद के मुखालिफ जो हैं ये पैदा हुए कब? अंग्रेज के जमाने में। अंग्रेज के जमाने में कौन पैदा हुए ये हम जानते हैं। ये 463 में वफात पाए। ये लिखते हैं कद ज़म्मल्लाहु तबारक व तआला तक़लीद फी गैरि मौज़िन मिन किताबिही, अल्लाह ने अपनी किताब में कई जगह पे तकलीद की मजम्मत की है। फिर आगे ये लिखते हैं फिल कुरान कसीरन मिन ज़म्म तकलीद, कुरान में कई जगह तकलीद की मजम्मत आई है। ये बताओ ये अंग्रेज 4वीं सदी में कहां से आए? 4वीं सदी में बताओ इसको किसने जाके सबक पढ़ाया था अंग्रेजी का? हाँ, कौन से अंग्रेज ने इसको सबक सिखाया था? ऐसी बात कर रहे हैं। एक किताब आपकी मेरे पास आई है ज़फ़रुल मुबीन, उसका जवाब सुनिए फिर आगे जाइए। ये जवाब है जनाबे वाला इसका। पहले मुझे मौलाना ने ये सफा दिखाया था और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये तारिक तकलीद थे, और अब जिसके अंदर मैंने